بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم لوگ حضرت عائشہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ جو امپورٹنٹ ٹاپک کور کریں گے وہ ہے حضرت عائشہ کا جو گھر کا نقشہ، یعنی کہ گھر کا ڈیزائن کیسا تھا۔ تو یہ سن لیں۔ تو یہ تو ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی جو ہے نا، ایون آپ کی بیویوں کی زندگی تھی، بہت ہی سادہ زندگی تھی۔ تو نبی صلی اللہ حضرت عائشہ جب شادی ہو کے آئیں، ظاہر بات ہے کوئی محل میں بادشاہوں کا جگہ ہوتا تو وہ محل اور بڑے تعظیم، یہاں محل نہیں، سادے زندگی۔ اس لیے یہ جو کامیاب ایون جو مسلم بادشاہ گزرے ہیں، ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے اور خلفائے راشدین اور باقی صحابہ کی زندگی دیکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بہت خصوصی وہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنی بیویوں کو نصیحت کیا کرتے تھے ہر باتوں پہ۔ یہ انبیاء اکرام کی خصوصیات ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم تھے، پورے امت کے معلم تھے، تو وہ اپنی بیویوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو گھر کا ڈیزائن جو حضرت عائشہ جب آئیں تو گھر آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے اس کا ڈیزائن کیسا تھا دیکھتے ہیں۔ ان میں سے جو ہے نا کچھ کمرے مسجد نبوی سے ملے ہوئے کچھ کمرے تھے، تو اس میں کچھ کیا، ان میں سے ایک کمرہ ایسا تھا جس کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن کی طرف تھا، اور یہی کمرہ حضرت عائشہ کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیویوں کا ایک ایک کمرہ تھا، لیکن حضرت عائشہ کا کمرہ جو ہے نا یہ لگ کے تھا اور صحن کی طرف کھلتا تھا۔ تو اس گھر کی شان یہ تھی، اب شان کے بارے میں سنیے۔ یہ کمرہ 7 یا 8 ہاتھ اسے حساب کریں اتنے قریب لمبا تھا، اور اس کے مطابق چوڑا بھی تھا۔ تو اس کی دیواریں مٹی کی تھی اور کھجور کی ٹہنی اور پتوں کی چھت تھی۔ اس چھت پر ایک کمبل پڑا رہتا تھا تاکہ حجرے میں چھت کی طرف سے ریت نہ گرے، ریگستان کا علاقہ تھا، اور کمرہ بارش کے پانی سے بھی بچا رہے۔ چھت کی اونچائی اتنی تھی کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھائے تو چھت کو چھو سکتا تھا۔ تو دروازے میں ایک پٹ کی کواڑ جو ہے، یعنی کہ دروازہ جو ہے کواڑ اوپن کرتے ہیں وہ تھا، تو جس میں کنڈی بھی نہ تھی۔ آج ہم لوگ کا معمولی دروازے میں کاسٹلی جو ہے نا وہ کنڈیاں کیا وہ لگاتے ہیں، لاکس لگاتے ہیں، تو کنڈیاں بھی نہ تھی، کیونکہ بھر کے سامان رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ روپیہ پیسہ سونا چاندی رکھتے ہیں تو گھر کو بھی بھر کے رکھتے ہیں، اور لاک بھی بہت سوفسٹیکیٹڈ لگاتے ہیں۔ تو یہ کواڑ عمر بھر جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کواڑ عمر بھر بند بھی نہیں ہوتا تھا۔ آبویسلی ٹیڑھے میرے اگر رہتے ہیں یا کچھ اونچا نیچے رہتا ہے وہ ٹھیک سے بند بھی نہیں ہوتا تھا۔ پردے کے لیے ایک کمبل دروازے پہ لٹکتا رہتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے مسجد جاتے تھے۔ اکثر دروازے کے پاس ہی بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگنا ہوتی تو پردے کے اندر سے ہاتھ بڑھا کر مانگ لیتے تھے۔ تو یہ تھا گھر کا ڈیزائن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو ہے یہ حالت تھا۔ اور ٹھیک ہے، ہم لوگ آج کمپیئر نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسے ہی سب لوگ رہو، اگر کوئی رہتا ہے تو بہت بڑا، آج کے دور میں بہت بڑا مجاہدہ کر رہا ہے۔ لیکن آج گھروں کا معاملہ یہ ہے کہ چھوڑ دیں آپ غیر مسلم کو، کیا ہندو، کیا مسلم، کیا کرسچن سے یہودی، آج تو ملکوں کے نام پر لڑائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی زمینیں چھین رہے ہیں اور گھر تو چھین رہے ہیں، بلڈوزر چڑھا رہے ہیں۔ حکومتیں یہ ہیں بجائے لوگوں کو پروٹیکشن دے ان کی گھریں چھین رہی ہیں، اور یہ کریں گے، اور یہ بڑے ڈیموکریسی کے چیمپئن بننے والے یا کمیونسٹ کسی کے یہ بنیں گے لوگوں کے خیر خواہ۔ ہاں، یہ مسلمانوں کو دہشت گرد کرانے والے خود دہشت گرد، یہ زمینیں چھین رہے ہیں اور لوگوں کی، اور سادہ زندگی، اور نبی ان میں سے بعض ایسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور حضرت عائشہ پہ کم عمری کا الزام لگاتے ہیں، کم عمر کی شادی کا۔ ہاں، یہ ایسی زندگی گزار بھی سکتے ہیں جو حضرت عائشہ گزاری ہیں، اور آج کی عورتیں ٹھاٹ باٹ سے جو دین کا بھی کام کرتی ہیں، مزے سے اے سی میں بیٹھ کے، کیا عورتیں کیا مرد کیا، ٹھاٹ باٹ سے دین کا کام، میٹھی میٹھی نصیحتیں کرنے والے لوگ، جو اتنی جرت نہیں ہے کہ کوئی غلط بات اگر کوئی بڑا آدمی جہاں چھوٹا آدمی بول دے
مطلب پوسٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس اعتبار سے چھوٹا نہیں ہے، تو اس پر خوب وہ زیرہ کیا جاتا ہے. ان کو ایک بڑا آدمی بول دے تو سوشل میڈیا میں اس کے خلاف بولنے کے لیے بھی ان کے جو ہے نا دل اور ٹانگیں کانپ رہی ہوگی. تو یہ گھر کے معاملے میں کوشش کریں بے وجہ سامان جو ہے بے وجہ گھر کے اندر بے وجہ جہاں لمبا چوڑا لائف گزر جاتا ہے، لمبا چوڑا کہہ رہا ہوں، چھوٹی سی زندگی ہے، اور گھر جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہم لوگ بڑے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کے دور میں ہم تھوڑا سا گھر بھی ہے جو ضرورت کے مطابق، فیملی ہیں 3-4 بچے ہیں، کسی کے 2 بچے ہیں، گھر لے لیں، 2-3 کمرہ لے لیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو بہت ہی زیادہ نقش و نگار میں اتنا زیادہ پیسہ خرچ نہ کریں، یہ بھی فضول خرچی میں جائے گا. ایک ڈیزائن کرنے کا، ایک ہر چیز کرنے کا لمٹ ہوتا ہے. کہیں عرب سے لے کے اعظم تک آج دیکھیں، بڑے بڑے اونچی کوٹھیاں، یہ ایک بندے جو ہے نا 11 10 2 3 ایک گاڑی سے کام چل سکتا ہے. چلو 2 لے لیے، 10 الگ الگ ڈیزائن کی کاریں. ہاں، نخرے، زیادہ نخرے عورتوں کا گھر میں اتنے زیادہ، ہمیں یہ چاہیے گھر میں، واش روم تک میں بھی انہیں ایسا فٹنگ چاہیے کہ وہ دنیا کو واش روم بھی دکھا سکیں کہ ہمارے واش روم میں یہ فٹنگ لگا ہوا ہے. یہ حالت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پوری زندگی سادہ زندگی گزارے، اور پیسہ ایسا نہیں کہ پیسہ نہیں، سردار کے گھر میں پیدا ہوئے، سردار کے پوتے، سردار کے بیٹے، اور زندگی جو ہے پورے کائنات، پورے دنیا کے سردار. ٹھیک ہے، اور پورے مسلمان ان کا نام عزت سے لیتے ہیں ہم لوگ. لیکن خاص کر کے عورتیں اپنے مردوں کو اور بھی گھر کو اور بھی ڈیزائن، کبھی مرد تو اس میں بھی آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، عورتیں منع کرتی ہیں، جو عورتیں منع کرنے والی بھی بہت کم ہے اس دنیا میں، افسوس کی بات ہے. پر زیادہ تر عورتیں دنیا دکھانے کے لیے، اپنے دوستوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے یہ میں مسلمان عورتوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی غیر مسلم پہ نہ جائیں، بات کرنے کے لیے، دنیا دکھانے کے لیے وہ اچھے گھر میں بیڈز، کاسٹلی بیڈز، اس کی چادریں، اس کا گلاف سے لے کے باتھ روم، کچن، ہر چیز بڑھا چڑھا کے وہ کاسٹلی چیزیں لیتی ہیں، اور اتنی کاسٹلی چیزیں کہ وہ کوئی کچھ ہزار میں نہیں، وہ لاکھوں میں ہو جاتا ہے. پھر ایک کمرہ ڈیزائن ان کے لاکھوں کا ہوتا ہے. تو یہ سب پیسہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا. تو ہم لوگ جتنے بچ سکتے ہیں پورا، تو دیکھیے آج کل کوٹھے بلڈنگ میں تو رہ رہے ہیں، ہم لوگ چھتوں پہ رہ رہے ہیں. یہ چھتوں والا گھر کہتے ہیں، سیمنٹڈ، وہ کوٹھا گھر بولتے ہیں ہمارے یہاں، سیمنٹڈ جو گھر میں یا موزائک والے گھر میں رہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق تھوڑا سا مینٹین کر لیں، اس کے مطابق بھی جتنا سے فضول خرچی سے بچ سکتے ہیں ہم لوگ اپنے لائف کو فضول نقش و نگار سے بچا لیں، اور جتنا ہو سکتا ہے بچا لیں، اور اپنا لائف سادہ رکھیں، اور وہ پیسہ کسی اور کے کام، اپنے بچوں کے تعلیم و تربیت. اور بعض لوگ تو کھانے پینے سے پیسہ بچا کے، کھانے پینے سے بچوں کا پیٹ کاٹ کے وہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں. بچے 2 ٹائم جو ہے صحت مند کھانا ان کو نہیں ملتا ہوگا، لیکن ان کی بلڈنگیں ہیں، 2 3 بلڈنگیں، اور اس پہ فخر کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو کنٹینیو رکھیں گے. انٹرسٹنگ ہے، یہ صرف حضرت عائشہ کا ذکر نہیں ہے، میں اس کا چیمپئن نہیں ہوں کوئی بہت زیادہ بیان، یہ صرف موجودہ حالات کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے لیے ہی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور ہم لوگ اپنی زندگی کو کمپیئر کریں. میں اپنی لائف بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کمیاں بہت ساری، آپ لوگ بھی اپنی کمیوں کو دور کریں، خاص کر کے ماں بہنیں. ٹھیک ہے، ورنہ پھر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، خالد بن ولید اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا نہیں ہوں گے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اجازت دیں. جزاک اللہ خیر.